بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 221 سے لے کے 232 آیت تک سورہ البقرہ کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ البقرہ 221۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک جب تک وہ ایمان نہ لیں تم نکاح نہ کرو۔ ایماندار لونڈی جو ہے وہ شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، گو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو۔ اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح پر اپنی عورتوں کو دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنی آیتوں لوگوں کو بیان فرما دیتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ خواتین حضرات، اگر آپ غور کریں تو ایک لارج سیکشن ہے قرآن کا جو توحید اور شرک سے ڈیل کرتا ہے، اور اس ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی کور کیا ہے۔ جو بھی آدمی توحید کو کہیں اور تلاش کرے گا قرآن کے علاوہ، وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ اس نے اگر کوئی اور توحید کریٹ کی تو وہ راستے پر نہیں رہے گا۔ توحید وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں بتا دی ہے، اور یہاں پہ اس کا جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مشرک عورت یا مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، بے شک وہ ہمیں اچھا بھی لگتا ہو، کیونکہ خواتین حضرات جو سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے وہ ایک گھر ہے، ایک خاندان ہے، اور اگر بیس لائن پہ یہ غلطی کر رہی ہے، ایک فرد بھی غلطی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو اس صورت میں جو آنے والی نسل ہے اس کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا اور وہ راستے سے بھٹک جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مشرک مرد اور مشرک عورت ہے وہ آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب بچوں پر جو ان کا اثر ہوگا وہ شدید ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے حکم سے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ کسی بھی صورت میں مسلمان کو مشرک کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثر نہ صرف اس کے اوپر پڑے گا اور وہ خود بھٹک سکتا ہے، بلکہ جو آنے والی نسل ہے اس پر بھی پڑے گا۔ سورہ البقرہ 222۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو حیض کے بارے میں قرآن بہت واضح ہے کہ جو میریٹل ایکٹس ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے، لیکن خواتین کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، اور جب تک وہ صاف نہ ہوں اس وقت تک ان کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ جب وہ صاف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان کے پاس جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں، تو اس صورت میں توبہ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور طہارت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ آٹومیٹکلی آپ ان لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے جو کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کو اپنائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ آپ طہارت
کریں اپنے جسم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو طہارت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ 223۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم ان سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجیے۔ تو خواتین کے ساتھ جو اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو ایک کھیتی کی مثال دی ہے۔ کھیتی سے ہم کراپس حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے خواتین جن سے لوگ شادی کرتے ہیں وہاں پر ایک خاندان کا ادارہ قائم ہوتا ہے، اور پھر آگے نسل بڑھتی ہے۔ اور یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا اس لیے حرام کیا ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو والد کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے ادارے کو مثال دی کھیتی سے، کیونکہ ان دونوں چیزوں سے خاندان سے بھی پروڈکشن ہوتی ہے اور کھیتی سے بھی پروڈکشن ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی ہم اچھائی آگے لے کے جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پائیں گے۔ بے شک یہ بشارت ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ ان وین نہیں ہے، اور ایک دن ہم نے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اگر ہمارے دل میں تقویٰ ہوا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بشارت ملے گی جنت کی بھی، اور اس سے آگے اپنی رضا کی بھی۔ سورہ البقرہ 224۔ اب خواتین حضرات، یہاں سے اس کے بعد طلاق کا جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں بات چیت سٹارٹ ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو آیت آ رہی ہے اس پہ ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تو جو فضول ہم قسمیں کھاتے ہیں اس میں جو ہے بھلائی اور پرہیزگاری کو روکنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والے ہیں۔ سورہ البقرہ 225۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر نہیں پکڑیں گے جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو کہ تمہارے دل کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بردبار ہیں۔ تو اس کے بعد خواتین و حضرات، کیونکہ طلاق کا ذکر آ رہا ہے تو اس میں یہ ذہن نشین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اس قسموں پہ نہیں پکڑوں گا جو پختہ نہ ہوں، لیکن اس چیز کی پکڑ ضرور ہے جو تمہارے دل کا فعل ہے۔ تو طلاق میں بھی ہم یہ ذہن میں رکھیں گے کہ طلاق بھی ایک کانشیس ایکٹ ہوتا ہے، یہ انکانشیس اگر کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا شروع میں ہی کہ اس پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ سورہ البقرہ 226۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں گے ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ تو جو عرب میں یہ ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنی قسم اٹھا لیتے تھے کہ ہم اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، اب اس صورت میں وہ خاتون لٹکتی رہتی تھی، نہ تو وہ اس کو آزاد کرتے تھے نہ اس کو بساتے تھے گھر میں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس 4 مہینے کی مدت ہے، اور اس میں اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں، تو اس صورت میں ان کو معافی ہے۔ لیکن اس طریقے سے کسی بھی خاتون کو آپ لمبے طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ سورہ البقرہ 227۔ اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اب لفظ پہ غور کیجیے، وَإِنْ عَزَّمُوا، یعنی طلاق کا قصد کر لیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں۔ تو یہ طلاق جو ہے یہ بیسیکلی ایک کانشیس ایکٹ ہوتا ہے، اور اس کو ایک اسکول ہیڈ سے یہ اس نتیجے پہ مسلمان کو پہنچنا چاہیے کہ اس نے طلاق دینی ہے، تو پھر وہ ایڈوانس کرے گا۔ سورہ البقرہ 228۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہوا ہے وہ چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اور ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کو بھی ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے ہیں، میں اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ خواتین حضرات، یہاں پہ میں طلاق کا جو پروسیجر قرآن بتاتا ہے ہمیں،
وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد آخر میں، اس گفتگو کے آخر میں ہم جو آج کل کچھ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں 3 طلاقوں کی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو جو پروسیجر قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی چیز یہ کہ خاتون کو طہر میں طلاق دینی چاہیے، اور سورہ طلاق میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ طلاق جب دی جائے تو پھر 2 وٹنسز بھی ہونے چاہیے، اور اس سے پہلے یہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ مرد اور عورت کے درمیان صلح صفائی ہو جائے، اور اس میں حکم بھی قائم کیے جانے چاہیے، تاکہ ایک خاتون کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے، تاکہ گھر کا جو شیرازہ ہے وہ نہ بکھرے، جو سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے وہ نہ ٹوٹے۔ تو ایک جب وہ طلاق مرد عورت کو دیتا ہے تو اس کے بعد 3 مہینے وہ ویٹ کرے گا۔ اس 3 مہینے میں وہ خاتون اس کے پاس ہی رہے گی، اور اگر اس دوران وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ عورت کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اس سے بھی شادی کر سکتی ہے، اور اپنے پہلے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر رجوع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک طلاق دینے کے بعد اگر مرد نے رجوع کر لیا تو اس کا مطلب ایک طلاق تو ہوگی۔ سیکنڈ باری اگر یہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ 3 مہینے وہ گھر پہ ہی رہے گی خاتون، اور ویٹ کریں گے، اور اگر اس نے پھر بھی مرد نے رجوع کر لیا تو 2 طلاقیں ہو گئیں، اور اگر وہ تیسری دفعہ طلاق دے گا تو پھر اس صورت میں رجوع نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اب یہاں پہ جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں بتائی ہے، یہ مارجنز دیے ہیں ہمیں کہ جو خاندان کا ادارہ ہے وہ نہ ٹوٹے، اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اس کو نہ چھپائیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہیں اور یوم آخرت پہ ایمان لاتی ہیں، اور جو ان کے مرد ہیں، ان کے جو میاں ہیں، ان کا حق ان پر زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں، اور جو حقوق میں خواتین اور مرد برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ عطا فرمایا مرد کو کہ اس کے پاس طلاق کا حق ہے، اور اگر خاتون طلاق لینا چاہے تو وہ اس صورت میں خلا لے سکتی ہے تھرو دا کورٹ۔ سورہ البقرہ 2-9۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا آمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم ان کو جو دے دیا ہے اور اس میں سے کچھ لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کے اللہ کی حدود قائم نہ رکھنے کے خوف ہو، اس لیے اگر ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ حدود سے تجاوز کریں وہ ظالم ہیں۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ طلاق و مرتين، 2 دفعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مرد جب 2 دفعہ طلاق دے چکے گا تو اس صورت میں یا تو وہ اس خاتون کے ساتھ اس کو اپنے پاس روک لے معروف طریقے سے، اور یا پھر اس کو آزاد کر دے، اور جو کچھ بھی مرد کسی خاتون کو دیتا ہے اس کو اس سے واپس نہیں لینا چاہیے، سوائے صورت میں کہ اگر ان کے درمیان یہ جھگڑا بڑھ جائے تو اس صورت میں خاتون کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی جو اس کو چیزیں تحفے ملے تھے وہ اس میں سے کچھ مرد کو لوٹا سکتی ہے۔ یہ مینڈیٹری نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو وہ مینٹین نہ کر پا رہے ہوں تو اس صورت میں پھر یہ وہ اپنے آپ کا فدیہ دے سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس صورت میں وہ ظالم ہو جائے گا۔ سورہ البقرہ 230۔ اور پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود میں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ تو خواتین حضرات، جب تیسری دفعہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس صورت میں جو خاتون ہے وہ مرد کے لیے حلال نہیں رہتی۔ اب اگر وہ دوسری جگہ شادی کرے گی اور اس میں یہ آپشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ٹیمپریری نکاح ہو۔ اگر ٹیمپریری نکاح ہوگا اور صرف مقصد اس عورت کا یہ ہو یا مرد کا یہ ہو کہ وہ اپنی عورت کو واپس لے لے، تو یہ یقیناً اس پر اللہ کے رسول نے جو ہے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ جو آپشن یہ صرف اس صورت میں ہے کہ ایک خاتون ایک اور مرد سے شادی کر لیتی ہے۔ اب اگر وہ مرد بھی اپنی مرضی سے کسی سٹیج پر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت میں
پہلے مرد سے اس کی شادی ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے۔ سورہ البقرہ 231۔ اور جب تم عورت کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے پہ آئیں تو اب انہیں اچھی طرح سے بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی میں نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کتاب اور حکمت اس نے نازل فرمائی اس سے نصیحت کر رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، جب طلاق ہو جائے تو اس صورت میں مرد کا فرض یہ ہے کہ وہ معروف طریقے سے یا تو اس کو اپنے گھر میں بسا لے، خاتون اگر اس سے وہ رجوع کرتا ہے تو وہ معروف طریقے سے اس کو اپنے پاس رکھے یا معروف طریقے سے اس کو چھوڑ دے، لیکن کسی خاتون کو تنگ کرنے کے لیے کوئی یا زیادتی کرنے کے لیے اس کو نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نے یہ احکامات دیے ہیں اور یہ واضح اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہیں کرے گا تو یقین رکھیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سوئفٹ ہیں حساب کتاب میں۔ سورہ البقرہ 232۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین ہو، اور تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ تو خواتین حضرات، اگر طلاق ہو جائے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس خاتون کا حق ہے کہ وہ کہیں بھی شادی کر سکتی ہے، اور اس کو اس چیز سے روکنا نہیں چاہیے، اور نہ اس کی دل آزاری کرنی چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ انسان کا علم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو مسئلہ ہم کنسیڈر کریں گے کہ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا طلاق کیا چیز ہے، اور وہ ایک سٹنگ میں ہی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور اس میں جو علماء کا ہے وہ ڈفرینس آ جاتا ہے کہ یہ 1 طلاق ہوئی ہے یا 3 طلاقیں ہوئی ہیں۔ تو اس میں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال سے اس پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک سٹنگ میں ہی 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو نبی کریم نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ کا مقصد 1 طلاق دینا تھا یا 3 طلاقیں دینا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو 1 ہی طلاق دینا چاہتا تھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ان 3 طلاقوں کو 1 طلاق تصور کیا، اور ان کو اس پروسیجر کے تھرو 1 طلاق کے بعد رجوع کرنے کا بھی حق دے دیا۔ تو یہ طریقہ جو ہے بہت اچھا ہے کہ اگر وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس نے 3 ہی طلاقیں دی تھیں، اس کا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ 3 طلاقیں دیں، اس صورت میں 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ لیکن سوسائٹی میں اگر کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو 1 طلاق دی تھی، تو اس کی وہ بات تسلیم کی جائے گی اور اس کو 1 طلاق ہی ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اب یہ اللہ رب العالمین اور اس بندے کے درمیان ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی۔ اگر اس کی نیت 1 ہی طلاق دینے کی تھی تو صورت میں یہ 1 طلاق کاؤنٹ ہوگی۔ اگر اس کا مقصد 3 طلاقیں دینا تھا اور اس نے 3 طلاقیں کہا تو اس صورت میں یہ 3 طلاقیں کاؤنٹ ہو جائیں گی، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک شدید گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھا لیتا ہے، اور بے شک ایک دن ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے اور ان تمام باتوں کی جواب دہی کرنی ہے جو ہم کرتے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائیں اور ہم پر رحم فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔